ایک واضح کر دوں، کچھ اختیارات عدالتوں کے پاس ہوتے ہیں، کچھ اختیارات الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس ہوتے ہیں، کچھ اختیارات حکومتوں کے پاس ہوتے ہیں۔ حکومت سندھ نے 10-1 جو کل سندھ کابینہ نے جو نوٹیفکیشن لیا، وہ نوٹیفکیشن نکالنے کا اختیار قانون میں حکومت سندھ کا ہے، وہ نوٹیفکیشن وڈرا کرنے کا اختیار قانون کے مطابق حکومت سندھ کا ہے، اور وہ ہمارا ایک آئینی اختیار ہے۔ وہ اختیار ہم نے اس لیے استعمال کیا کہ اگر کچھ پولیٹیکل پارٹیز کو ڈی لمیٹیشن کے بارے میں کچھ خدشات تھے یا ان کے گریونسز تھے، تو حکومت سندھ نے یہ محسوس کیا کہ یہ نہ ہو کہ ہم الیکشن کروا لیں اور کل کو کوئی یہ بات کہے کہ جی ہمارے ساتھ جاتی ہوئی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر ایک پولیٹیکل پارٹی کو ایک ایکول فیلڈ دی جائے الیکشن کانٹیسٹ کرنے کے لیے۔ ایم کیو ایم جو کہ کراچی کی اسٹیک ہولڈر رہی ہے، وفاق میں ہماری اتحادی رہی ہے، ایم کیو ایم کے مطالبے پہ 10-1 کا نوٹیفکیشن واپس لیا گیا، جو کہ سندھ حکومت کا ایک آئینی اختیار تھا، ہے اور رہے گا۔ آج جو الیکشن کمیشن کی باتیں ہیں، ابھی تک فیصلے کی کاپی ہمیں وصول نہیں ہوئی، لیکن جو ہم نے ٹی وی چینلز پہ دیکھا کہ ہمیں یہ بھی کہا گیا کہ جی آپ یہ نوٹیفکیشن کو وہ رد کرتے ہیں، لیکن وہ رد نہیں کر سکتے بائی لا، قانون کے تحت الیکشن کمیشن پاکستان سندھ حکومت کا جو اختیار ہے اس پہ نہیں کرتا، نہ ہی ہم الیکشن کمیشن کے کسی اختیار پہ جو ہے وہ ہم لوگ عمل درآمد کا ساتھ ہم اس پہ کوئی انٹرفیئر کر سکتے ہیں۔ دوسری بات اس میں لکھی گئی کہ جی کراچی کی سینسٹیو پولنگ اسٹیشن پر فوج اور رینجرز کو مقرر کیا جائے۔ اب وہ بھی بات میرے خیال سے پاکستان کے بچے کو قانون پتہ ہے، اور وہ قانون یہ کہتا ہے کہ جب اس طرح کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو ہم فیڈرل گورنمنٹ کو لکھتے ہیں۔ تو ہم نے وہ ریکوائرمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کو لکھی۔ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے یہ جواب آیا کہ چونکہ اس وقت ملک میں ہماری افواج، ہمارے جوان دہشت گردوں سے لڑ رہے ہیں، ان کے خلاف آپ کو پتا ہے کہ مختلف آپریشنز چل رہے ہیں، تو اس وقت وہ ہماری جو افواج ہے وہ بزی ہے اپنے جو ان کے ایکچوئل آپریشنز ہیں، تو وہ اس وقت الیکشن کے لیے انہوں نے معذرت کر لی کہ پولیس اور رینجرز اضافی نفری نہیں دی جا سکتی۔ تو بات یہ ہے کہ جب وہاں سے ایک ایکسکیوز آ چکا ہے اور یہ سوابدید اختیار انٹیریئر منسٹری فیڈرل گورنمنٹ کا ہے، تو سندھ حکومت اس کو کس طرح ایکسرسائز کر سکتی ہے؟ اگر الیکشن کمیشن سمجھتی ہے کہ سینسٹیو پولنگ اسٹیشنز پہ یہ ادارے ہوں تو الیکشن کمیشن خود ان سے رابطہ کرے یا کوئی آلٹرنیٹ جو ہے وہ سندھ حکومت کو پرووائڈ کرے۔ کل جو ہماری کیبنٹ میٹنگ تھی اس میں ویٹ ایشوز پہ بھی بات ہوئی تھی، اس میں لا اینڈ آرڈر پہ بھی بات ہوئی تھی۔ آئی جی سندھ نے کیبنٹ کو یہ بریفنگ دی کہ جس طرح دہشت گردوں کے ایک جو تھریٹ الرٹس ہوتے ہیں کے پی کے میں ہوئے تو کے پی کے میں بھی واقعات ہوئے، بلوچستان میں ہوئے وہاں پہ بھی واقعات ہوئے، انہوں نے خدشات ظاہر کیے کہ سندھ میں بھی واقعات جو ہیں وہ اس کے کوئی تھریٹ الرٹس ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور آئی جی سندھ نے بتایا کہ 62,000 ہمارے جو ہیں وہ پولیس کے اہلکار آلریڈی الیکشن ریکوائرمنٹ ہے۔ ان پولنگ اسٹیشنز کو اگر کراچی حیدرآباد کو بھی انکلوڈ کر دیا جائے جو سندھ کے باقی 8 اضلاع کے الیکشن تھے، تو 62,000 پولیس اہلکار جو ہے ان کی ریکوائرمنٹ ہے۔ تو میں نے ہی آئی جی صاحب سے سوال پوچھا کہ کیا 62,000 آپ کے پاس ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی اگر ہم 62,000 کو کاؤنٹ کرنے کے لیے ان کی ڈپلائمنٹ کے لیے جائیں گے تو ہمیں تمام تھانوں سے بھی پولیس منگوانی پڑ جائے گی۔ ہمارے پاس مسجدوں کے باہر بھی پولیس کی سیکورٹی ہوتی ہے، امام بارگاہوں کے باہر بھی ہوتی ہے، مذہبی رہنما ہوتے ہیں، باقی جو کچھ لوگوں کے لیے پاس بھی پولیس کی جو سیکورٹی ہوتی ہے۔ تو اگر ہم ساری پولیس کو صرف الیکشن کے لیے کھڑا کر دیں اور خدا نہ خاصہ پیچھے کوئی واقعہ ہو جائے، جو تھریٹ الرٹ موجود ہے، تو ذمہ داری کون لے گا؟ ہمیں وہ بھی پہلے بتایا جائے کہ جی فلانا ادارہ ذمہ داری اٹھاتا ہے کہ اگر ساری پولیس 100% آپ تھانوں سے بھی نکال دو، مسجدوں سے بھی نکال دو، مختلف جگہوں سے بھی نکال دو اور سب کو صرف الیکشن ڈیوٹی میں ڈال دو، تو ذمہ داری کون لے گا؟ تو کسی نے ایڈوانس میں اپنی ذمہ داری ضرور اس کو تعین کرنا ہوگا۔ دوسری بات یہ جو دادو کے حوالے سے بھی میں نے کہی تھی کہ دادو کی صرف 2 تحصیلوں کے لیے ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایڈوانس میں لکھ چکے تھے کہ خیرپور ناتن شاہ
اور خیرپور شاہ اور میڑ، وہاں پہ ابھی تک پانی موجود ہے. ہماری اس بات پہ بھی کوئی، اور یہ لیٹر ہم پہلے لکھ چکے تھے کل کی کیبنٹ میٹنگ سے پہلے، کافی دن پہلے. ادھر سے بھی ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا. جو ہمیں جو جہاں تک اطلاع دی گئی وہاں پہ بھی الیکشن کرانے تیار ہیں. اب جو وہ 2 تحصیلیں ہیں جو آج دن تک انڈر دا واٹر ہیں، تو اس سیلاب میں جہاں پہ سیلاب کا پانی موجود ہے، لوگ کیسے جائیں گے ووٹ دینے کے لیے؟ ہم نے کہا کہ دادو اور جوئی میں الیکشن کرایا جائے. سندھ حکومت نے کہا کہ جہاں جہاں پر پانی موجود نہیں ہے وہ ہے دادو اور جوئی تعلقہ، وہاں پہ آپ الیکشن کرائیں. اور باقی ہم نے کہا کہ جی ٹھٹا میں کرائیں، بدین میں کرائیں، سجاول میں کرائیں، ٹنڈو الایار میں کرائیں، ٹنڈو محمد خان میں کرائیں، جام شوروں میں کرائیں. جو باقی 7.5 ڈسٹرکٹ تھے جس میں ہم نے کہا کہ جی آپ الیکشن کرائیں، باقی 2 تحصیلوں کو چھوڑ دیں. اچھا تو یہ چیز بھی ہم نے ڈالی ہوئی ہے. لیکن بات کا یہ ہے کہ جو ہمارے اختیارات ہیں آئین میں رہتے ہوئے وہ ڈیفینیٹلی ہمیں ایکسرسائز کرنے ہیں. جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اختیارات ہیں آئین میں رہتے ہوئے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان عملدار. شبیر صاحب بات سنیں. اس کے باوجود اگر الیکشن کمیشن بضد ہو 15 تاریخ کو انتخابات کرائے جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا سندھ حکومت اور وفاقی حکومت فوج اور پولیس دینے سے بھی الیکشن کمیشن کا واضح ایک جو اسٹیٹمنٹ بھی آ گیا ہے. انہوں نے سیکرٹری کو یہاں پہنچنے کی ہدایت کی ہے اور ممبر سندھ کا جو ہے اس کو بھی ہدایت جاری کی ہے. تو اب یہ ان کی طرف سے کوئی ابہام نہیں ہے کہ وہ الیکشن میں نہیں جا رہے. تو آپ کی کیا حکمت عملی؟ اس کے علاوہ سر بسز سے ریلیٹڈ بتائیں کہ اور کیا ہے، یہ کتنی بسز ہیں اور مزید کیا منصوبے ہیں آپ کے پاس؟ کیا آپ عدالتوں میں جائیں گے الیکشن کمیشن کے خلاف؟ دیکھیے بات سنیں، میں بات واضح کر چکا ہوں. جو کہ حکومت سندھ کا اختیار ہے وہ وہی کرے گا. آپ اگر چیف رپورٹر ہیں تو آپ کے اختیارات آپ کریں گے. ایک آپ کا ڈائریکٹر نیوز ہوگا، اس کے اختیارات وہ کرے گا. ہر ایک کو اختیارات دیے ہوئے نا. تو ہمارے پاس جو اختیار تھا آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ ہم نے اپنے اختیار کر دیا کہ جی جتنی بھی ڈیلیمیٹیشنز ہوئی تھی وہ نوٹیفیکیشن ہم نے وڈرا کر لیا ہے. ٹھیک ہے، وہ ہمارا ایک آئین قانون کا ایک اختیار ہے. ہم الیکشن کمیشن سمیت جتنے بھی آئینی ادارے ہیں سب کا بہت احترام کرتے ہیں، سب کے لیے بہت عزت ہے. ان کے ہر اس چیز کے پابند ہیں جو چیز ان کے اختیار میں ہے. تو باقی جو فیصلے سندھ حکومت نے کرنے، اگر جیسے ہی رائٹنگ میں ججمنٹ آ جائے گی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی، اس کو پڑھیں گے، پھر ہماری لیگل ٹیم جو ہے اسے گزرے گی، پھر ہم عوام کو بتا دیں گے. اچھا شدید صاحب یہ بتائیں کہ کل الیکشن کمیشن نے اپنے جو رجن کا اضافہ آیا ہے اس میں کہا ہے کہ یہ جو آپ سندھ گورنمنٹ نے ختم کیا ہے وہ 9(2)(b) کی جو ہے وائلیشن ہے، سندھ حکومت نے وائلیشن کی ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ 10A نہیں ہے 10(1) جو ہے وہ سندھ حکومت کا سوابدید اختیار تھا جو کہ کابینہ کے پاس تھا، اور کابینہ نے اپنا وہ اختیار استعمال کیا اور اس پہ عمل پیرا ہے. اور جس طرح میں کہہ چکا ہوں کہ مزید اگر آپ کے کوئی سوالات الیکشن کمیشن آف پاکستان کی یا 15 تاریخ کی جو الیکشن ہونی تھی اس کے بارے میں ہے تو اس بارے میں جیسے ہی تفصیلی فیصلہ آئے گا جواب دے دوں گا. ابھی میری گزارش ہوگی کہ آپ سب لوگوں کو دعوت ہے اس بس میں بیٹھیں، سفر کریں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے آپ تمام لوگوں کے لیے، عوام کے لیے یہ تحفہ. ایم پی جا ٹئی دھڑا گڏجي آهن، گڏجڻ شرط انهن ساڳي ڌمڪين واري سياست شروع ڪري ڇڏي आहे. انهن چيو 15 تاريخ تي اليڪشن ٿيڻ نه ڏينداسين، اشاره فيصل بند ڪري ڇڏينداسين. مانا هڪ دفعو ٻي هر شهر بند ڪرڻ جي دھمڪي پئي اچي. ڇا چوندو؟ وہ شاہ رخ خان کا انہوں نے دہرایا ہے کہ ہم کیا شریف ہوئے، پورا شہر بدماش. میں جواب آپ کو دے دوں کہ میں پہلے بھی ایک بات کہہ چکا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی صرف ایک زبان سمجھتی ہے، صرف ایک زبان، وہ ہے پیار کی اور محبت کی. اور کوئی زبان جو ہے نہ ہمارے کانوں میں آتی ہے، نہ ہم سنتے ہیں، نہ اس کو ہم دھیان دیتے. تھینک یو. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے حکومت نے 10(1) کا اختیار استعمال کیا. ایم کیو ایم کراچی کی اسٹیک ہولڈر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن حکومت کے اختیار پر حق نہیں رکھتا، آئینی اختیار استعمال کر کے نوٹیفیکیشن جاری کیا.
آپ کو بتائیں وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ حکومت نے 10(1) کا اختیار استعمال کیا ہے. الیکشن روکنے کا نوٹیفیکیشن نکالنے کا اختیار سندھ حکومت کا ہے. الیکشن روکنے کے لیے نوٹیفیکیشن واپس لینے کا اختیار بھی ہمارا ہے. انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن سندھ حکومت کے اختیارات میں مداخلت نہیں کر سکتا. سندھ حکومت بھی کمیشن کے اختیارات میں مداخلت نہیں کر سکتی. ہماری پولیس سیلاب زدگان کی امداد میں مصروف ہے.